سعیدی صاحب، اجنادین کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ جو معرکہ ہے یہ کس زمانے میں ہوا، پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اسلام کے اس پہلو کا احاطہ کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر۔ جنگ اجنادین کی جو واقع ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں شروع ہوتی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مکمل ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس میں پہلے تو ہم لفظ اجنادین کو لیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جندن، جس کا معنی ہے لشکر، اور جب زیادہ لشکر مل جائیں تو وہ اجناد ہے۔ تو لہٰذا یہ اسلام اور اہل روم کی ایک بڑی جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے بھی کئی لشکر مل کر ایک لشکر ہوئے، اور ان کی طرف سے بھی کئی لشکر مل کر ایک لشکر ہوئے۔ وہ تو رومیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی، ہر خطے سے انہوں نے لشکر منگوائے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا معرکہ ہوا اور فیصلہ کن معرکہ ہوا، لاکھوں میں تعداد تھی۔ ان کے کئی اجناد ایک طرف کھڑے تھے اور ادھر بھی کئی اجناد ایک طرف کھڑے تھے، تو وہ اس اعتبار سے حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا تو اجنادین ہم اسے کہہ سکتے ہیں، دو بڑے لشکروں کے مد مقابل آنے کی جگہ، یعنی دو بڑے لشکروں کے مجموعوں کے مابین بہت خوب یہ معرکہ رونما ہوتا ہے۔ مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا یہ اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے، یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے مابین جو تبادلہ خیال ہوا ہے، جو خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، اس میں بھی لفظ اجنادین کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ یہ اس جگہ کا نام پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ عین ممکن ہے پہلے بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ وہاں رونما ہوا ہو کہ کئی لشکروں نے مل کر باہم تصادم کی کوئی شکل اختیار کی ہو۔ تو بہرحال یہ فلسطین اور اس کے قریب یہ علاقہ ہے اردن اور شام کے مابین، کیونکہ اب تو یہ شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن جب تک یہ تقسیم نہیں ہوا تھا تو یہ اس کا ذکر احادیث اور روایات میں ہمیں بلاد شام کے اعتبار سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا شام اور اردن کے مابین کا یہ علاقہ ہے اجنادین، وہاں پر چونکہ یہ معرکہ ہوا اس اعتبار سے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اب جب ہم اس کے پس منظر اور اسباب کی طرف غور کرتے ہیں تو دیکھیے، کوئی بھی جنگ اور بڑی جنگ جب رونما ہوتی ہے تو اس کا سبب کوئی ایک نہیں ہوتا ہے، کئی اسباب ہوتے ہیں، اور وہ کئی اسباب چھوٹے چھوٹے اسباب مل کر اس بڑے تصادم تک پہنچاتے ہیں، ایک طویل پس منظر ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اگر ہم اس کو شروع کریں تو اس کے آغاز سے تو وہی ہو گیا کہ جب آقا علیہ السلام حدیبیہ سے واپس پلٹے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی نوید سنائی تھی، اور پھر بعد ازاں غلبت الروم، یہ اتنی بڑی پیشین گوئی قرآن مجید نے فرما دی کہ روم پر غلبہ پا لیا گیا۔ گویا اس وقت قریش کے لیے، اہل مکہ کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ روم جیسی طاقت بھی مغلوب ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ تو اس وقت قرآن مجید نے یہ بات کر کے ان کو چونکا دیا، اور چونکہ قرآن مجید کی پہلے آنے والی تمام پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوتی ہوئی وہ دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے وہ چونک گئے کہ یہ بھی ہونے والا ہے، اور یقیناً پھر وہ ہوا۔ تو اس کو اگر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے، یہ خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کا تمام زمانہ ملائیں، کیونکہ اسے خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق بھی۔ تو گویا یہ جو 30 سال ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، یہ چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا 6 ماہ کا عرصہ ملا کر، یہ در حقیقت سیرت نبوی کا ایک تسلسل ہے۔ بے شک۔ اور آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اس کی تکمیل جا کر ہوئی، تو لہٰذا یہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے یہ سیرت نبوی کا ہی ایک باب ہے۔ اچھا، کیسے خوش نصیب ہستیاں تھیں یہ خلفائے راشدین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کی بشارات، ان کو سعادت ملی، ان کو درجہ تکمیل تک پہنچا۔ تو گویا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت میں کئی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مکمل فرمایا، کئی وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے حکم سے آپ نے بنیاد رکھی، بیج بویا، اور خلفائے راشدین کے ذریعے سے ان کی تکمیل پذیر ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے کہ دین کو غالب کریں،
تو جو آپ نے بھی غالب فرمایا خطہ عرب میں، پھر اسی غلبے کو خلفائے راشدین نے جہاں تک پہنچایا، تو یہ غلبہ بھی اسی طرح آقا علیہ السلام کی ہی اس جد و جہد کی تکمیل کہلائے گی اور اسی زمرے میں۔ اب یہ جو اجنادین کا یہ معرکہ جو ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں، اگر ہم تاریخی پس منظر میں سوچیں تو وہ کتنا مشکل وقت تھا کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام کئیوں کے دل دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، اور کئی آقا علیہ السلام کو دیکھ نہیں پا رہے، تو صاف ایک ہجر ہے، ایک فراق ہے۔ پھر کئی وہ قبائل بھی تھے کہ جن کے جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور داخل ہوئے تھے دین میں، اور کئیوں اور جو کفار تھے اور کئی سازشیں کرنے والے، ان کی باتیں بھی تھیں کہ پتہ نہیں یہ آگے چل پائے گا کہ نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو کردار ادا کیا ہے وہ آقا علیہ السلام کی نیابت اور جانشینی کا حق ادا فرمایا۔ بے شک آپ نے جس طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف، اور پھر سارے لشکروں کو مجتمع بھی کیا، منظم بھی کیا، نتائج بھی اخذ کیے، اور پھر یہ کہ آپ اس روم کو مغلوب کرنے اور فتح کرنے کی بنیاد بھی آپ رکھ دیتے ہیں، اور ٹوٹل 2.5 سال کا عرصہ ہے۔ کیا بات! تو 2.5 سال کے عرصے میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی طرف جو روانہ فرمایا، ابھی تفصیلات اس کی آئیں گی، تو جس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سال کو مینج کیا اور اسلام کے غلبے کا وہ جو خواب تھا اسے آگے بڑھایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسلام نے غالب ہونا تھا اور اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، مگر اس میں جو جانفشانی، جو قربانی، جو محنت، جو شہادتیں جو صحابہ کرام کی طرف سے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ اور آخری جملہ، بات طویل ہو گئی ہے تھوڑی سی، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت کے مختلف پہلو عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو جس طرح کے جانثار و وفادار عطا فرمائے، آقا علیہ السلام چونکہ ان سب سے برتر ہیں ہر اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی آپ کو سابقہ انبیاء پر فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو صحابہ کرام کی صورت میں وہ جماعت عطا فرمائی جو جماعت بے مثال ہے اپنی وفاداری میں، حریت میں، جانثاری میں، اور اسلام کی کاز کو آگے بڑھانے میں جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ بھی صفحہ کرتاس کے اوپر بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔